دیکھیں آپ لوگ آتے ہیں یہاں پر بیٹھتے ہیں اٹھتے ہیں ایکٹیویٹی روم میں، تو یہاں پر ہمیں نا یا تو اس روم میں جب بلاتے ہیں جب آپ لوگوں کی ایکٹیویٹی ہو رہی ہوتی ہے، یا پھر ہم اس ٹائم میں بلاتے ہیں جب ہم کھانے کے لیے بلاتے ہیں. باقی اوپر کے پورشن پہ کھانا ہم پہنچا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اوپر جو ہے ہائپر پیشنٹ موجود ہیں. تو دیکھیں ہم تو یہاں جو دنیا میں آئے ہیں یہ اللہ کی زندگی ہے، اللہ کی امانت ہے، اور یہ بڑا یہ انمول تحفہ اللہ کی طرف سے بندوں کو دیا ہوا. تو اگر بندے اس کی قدر نہ کریں تو یہ ہمارے کو افسوس ہوگا کہ اللہ کا دیا ہوا انمول تحفے کی کسی نے بھی قدر نہیں کری. تو یہ بندے ناشکرے ہیں، کیونکہ اللہ کو بھی افسوس ہوگا، اللہ کے محبوب کو بھی افسوس ہوگا. ہمارا کام ہے، زندگی ہے، ہر حال میں شکر ادا کرنا ہے، ہر حال میں کہ یا رب ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں ہر حال میں کہ جس حال میں تو نے رکھا ہے ہم خوش ہیں تیرے اس حال پہ. کیونکہ اللہ کچھ نیک بندے ہوتے ہیں جن کی آزمائش لیتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں اللہ جسے دینا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کے گناہوں میں اتنا اضافہ ہے کہ اسے کس طریقے سے دیا جائے. تو کس طریقے سے دیا جائے تو اللہ تعالیٰ پہلے اسے آزمائش میں ڈالتا ہے، اسے آزمائش میں ڈال کے اسے دیکھتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اسے نوازتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھو اللہ جو ہے کبھی بھی اپنے بندوں کا برا نہیں چاہے گا، کیونکہ وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے اپنے بندوں سے. اور ہمیں نہیں معلوم اس کام میں ہماری کیا بھلائی ہوگی، آگے جا کے کیا ہمیں نقصانات پہنچیں گے. اس لیے جو اگر وقتی طور پہ ہم آزمائش میں آ گئے، گردش میں آ گئے، تو یہ بھی اللہ کو پتہ ہوگا کہ بندے کی آگے جا کے اس میں یہ نقصان ہونے والا تھا، اس طریقے سے ہونے والا تھا. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ جو بھی آزمائش میں ڈالتا ہے تو اللہ اپنے بندے کا کبھی بھی برا نہیں چاہے گا. اور آزمائش اسی پہ ہوتی ہے جسے اللہ اپنے قریب سمجھتا ہے، اور اسے امتحان میں ڈال کے اسے دیکھتا ہے کہ وہ کامیاب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے. تو دیکھو ہمیں یہ زندگی ہماری امانت ہے رب کی، اور ہمیں ہر حال میں شکر ادا کرنا ہے کہ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے. ہم جس حال میں ہیں تیرے ہر نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم اس لائق نہیں ہیں، مگر تو نے ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا ہے کہ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. دوسرا یہ ہے کہ دیکھو جب ہم مرتے ہیں تو ہمارا جب کفن ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے کفن میں کتنے پیس ہوتے ہیں؟ ہاں فردوس بتائیے کفن میں کتنے پیس ہوتے ہیں؟ کتنے؟ 3 ہوتے ہیں. عورت کے 5. اچھا آپ بتائیے ادھر کتنے ہوتے ہیں؟ عورت کے 5 اور مرد کے 3. اچھا روبینہ آپ بتائیے کفن میں کتنے پیس ہوتے ہیں؟ میڈم 5 اور 3. 5 اور 3 کیا مقصد؟ لیڈیز کا کفن میں 5 چولی ہوتی ہے نا. ہم تو لیڈیز کی بات کر رہے ہیں. سینہ بند ہوتا ہے نا میڈم، الگ سے، اور اوڑھنی بھی ہوتی ہے. بند اور سر اوڑھنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو ہاں آپ بتائیے کہ عورت کے کفن میں کتنے پیس لگائے جاتے ہیں؟ 5 پیس لگائے جاتے ہیں. 5 پیس. کون کون سے ہوتے ہیں؟ 3 اوپر کے ہوتے ہیں، ایک اوڑھنی ہوتی ہے، ایک ٹوپا ہوتا ہے. نہیں، اب میری بات سنیں. کفن میں عورت کے 5 پیس ہوتے ہیں. 5 پیس ہوتے ہیں. پہلے نمبر پہ اسے غسل دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، پہلے نمبر پہ غسل دینے کے بعد اسے خشک کیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد سب سے پہلے سینہ بند جو ہوتا ہے وہ پہنایا جاتا ہے، بغل سے لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، بغل سے لینے کے بعد گھٹنوں تک وہ گھمایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک اس کی کرتی ہوتی ہے، ایک سینہ بند ہوتا ہے، ایک کرتی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور وہ کرتی پہنانے کے بعد سینہ بند کے کرتی پہنانے کے بعد پھر اسے کیا کیا جاتا ہے؟ پھر اسے اسکارف پہنایا جاتا ہے. اسے اسکارف پہنانے کے بعد 2 چادریں ہوتی ہیں. پہلی چادر اسے لپیٹی جاتی ہے، دوسری چادر جو ہوتی ہے پھر وہ اس کے اوپر آتی ہے. 2 چادریں ہوتی ہیں، ایک سینہ بند ہوتا ہے، ایک کرتی ہوتی ہے، ایک اسکارف ہوتا ہے. کتنے ہوتے ہیں؟ 5 ہوتے ہیں. کیا ہوتا ہے؟ 2 چادر، ایک سینہ بند، ایک کرتی، ایک سر کا اسکارف ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا.
اور جو سائڈ میں جان نماز لگائی جاتی ہے اسے ویسے گنتی میں تو نہیں لیتے، مگر وہ تو جان نماز ہوتی ہے، مگر جو کفن کے ساتھ جاتی ہے، کفن پہنایا جاتا ہے، وہ 5 پیس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، 5 پیس ہوتے ہیں، سمجھ گئے آپ لوگ؟ کفن میں کتنے پیس ہوتے ہیں؟ 5 پیس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب بات سنیں، جب انسان قبر میں جاتا ہے تو وہ اپنی تیاری بھی تو کرتا ہے نا یار۔ ہم اپنے گھر آتے ہیں تو ہم کیا تیاری کرتے ہیں؟ یا ہمارے بیوی بچے بیٹھے ہوئے ہوں گے گھر پہ، ہم ان کے لیے کچھ لے کے جائیں، ہم کچھ تیاری کر لیں ہیں۔ اس طریقے سے جب ہم اپنا گھر بناتے ہیں، سیمنٹ بھی لاتے ہیں، بجری بھی لاتے ہیں، اینٹیں بھی لاتے ہیں، گھر بنانے کے لیے ہم مزدور بھی لاتے ہیں، مستری بھی لاتے ہیں، کیونکہ وہ ہمیں اپنا گھر بنانا ہوتا ہے۔ تو ہم اپنا گھر بناتے ہیں سیمنٹ بجری سے دنیا میں، ٹھیک ہے۔ اور جو ہم جنت میں گھر بناتے ہیں وہ بناتے ہیں ہم اپنے اعمال ناموں سے۔ کیا بناتے ہیں؟ اعمال ناموں سے۔ خوش اخلاقی ہونا چاہیے، زبان میں نرمی مٹھاس ہونا چاہیے، اخلاق بلند ہونا چاہیے، چھوٹا ہو بڑا ہو اس سے دھیمے لہجے میں بات کرنا چاہیے، تلخ لہجہ کسی پہ بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ کوئی اگر کسی کی بات بری لگ جاتی ہے تو اسے کل پہ چھوڑو نہیں، آج رات میں ہی اسے معاف کر دو۔ دل آزاری کبھی بھی کسی کی نہیں کرو۔ دل آزاری کرنے سے کیا پتہ کہ ہمیں پھر صبح نصیب ہو یا نہ ہو، ہم اسے معاف کر پائیں یا نہ کر پائیں، تو بہتر یہ ہے کہ ہم پہلے ہی اسے معاف کر دیں تو بہتر ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ٹھیک ہے، کیا فرمایا؟ بندوں کو جمع کر کے کہ بندو آپ اللہ سے مان جاؤ، آپ اللہ سے مان جاؤ، ٹھیک ہے۔ اور اللہ سے بھی بولا کہ آپ بندوں سے مان جاؤ، تو میرے رب نے کیا فرمایا؟ میرے رب نے فرمایا کہ میں اپنے بندوں سے مانا ہوا ہوں، میں نے اپنے بندوں کو معاف کیا، میں نے اپنے بندوں سے راضی ہوں۔ مگر یہ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے بندوں سے بولا دیکھو میرا رب مانا ہوا ہے، مگر آپ راضی نہیں ہو رہے، آپ راضی نہیں ہو رہے کہ آپ مان جاؤ۔ عبادت کرنا ہے یا اس طریقے سے مشغول ہونا ہے، صحیح ہے، اپنے اعمال ناموں کو درست کرنا ہے، مگر آپ لوگ نہیں مان رہے۔ جب بندہ قبر کے اندر جاتا ہے اور لیٹا ہوتا ہے، تو پھر بندہ کہتا ہے یا رب تو مان جا، یا رب تو مان جا، میرا رب تو مان جا، میرے مالک تو مان جا، دونوں جہاں کا مختار تو مان جا۔ تو رب کی طرف سے آواز آتی ہے کہ میں اب نہیں مانوں گا، میں پہلے مانا ہوا تھا، میں نے تجھے موقع دیا تھا مگر تو نہیں مانا، اب میں نہیں مانوں گا، تو مان رہا ہے، تو راضی ہے، مگر میں راضی نہیں ہوں، کیونکہ یہ اعمال نامے کا ٹائم ہے، تو قبر میں لیٹا ہے، اب یہ وقت تیرا ختم، اب یہ وقت میرا ہے، کیونکہ میں نے دنیا میں کہا کہ تو مان جا، تو نہیں مانا، ٹھیک ہے۔ قبر میں تو لیٹا ہے، تم مجھ سے بول رہا ہے رب مان جا، میں نہیں مان سکتا، کیونکہ میں نے اپنے فرشتوں کو، اپنے منگی کو بھیجا کہ بس اب تم حساب کتاب لو، اب تم ان کے اعمال ناموں کا حساب کتاب لو، کیا لوگے، کیا لے کے آئے دنیا سے، کیا تیاری کری تم نے قبر کے لیے، آخرت میں کیا تم منہ دکھاؤ گے اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی آپ لوگوں کو موقع دیا ہے، ابھی آپ لوگوں کے پاس ٹائم ہے، رب مانا ہوا ہے، رب راضی ہے، تو آپ لوگ بھی راضی ہو جاؤ، آپ لوگ بھی مان جاؤ، آپ لوگ بھی اللہ کی طرف راغب ہو جاؤ اور مشغول ہو جاؤ۔ آپ لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ نے ان لوگوں کو چنا ہے چار دیواری میں رکھا ہے، یعنی کہ آپ رب کے قریب ہو، اس لیے کہ اللہ نے آپ کو 10 گناہوں سے باہر کی دنیا سے بچایا ہوا ہے، 10 مردوں کی گندی نظروں سے بچایا ہوا ہے، 10 لوگوں کے غلط منصوبوں سے بچایا ہوا ہے، مگر آپ لوگوں کو پسند کیا ہے، کیونکہ ہماری بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی کبھی بھی باہر زیادہ نہیں جاتی تھی، انہیں غیر محرم نے ان کا ناخن تک، ان کا بال تک نہیں دیکھا تھا، انہیں 4 دیواری میں وہ ہمیشہ رہتی تھی، اور وہ ایسی خاتون تھی کہ ان کو مرنے کے بعد بھی کسی رشتہ دار نے کیا، کسی غیر محرم نے بھی نہیں دیکھا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ آپ اپنی پابندی کو، وقت کو ضائع مت کرو،
آج جو ہے وہ کل نہیں، اور جو کل ہے وہ پرسوں نہیں. یہ ہماری زندگی کا وقت ختم ہو رہا ہے. صرف بہانہ ہوتا ہے، صرف بہانہ ہوتا ہے کہ لو ٹھوکر لگی، بندہ چلا گیا. یہ کیا ہوا تھا پتہ نہیں یار، یہ تو بستر پہ ابھی کل تو صحیح تھا، آج کیا ہو گیا. یہ ہر ٹائم اللہ تعالیٰ نے مقرر کرا ہے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز اس کی تعین کر دیتا ہے کہ اس ٹائم میں پیدا ہوا ہے، اس ٹائم میں اس کا سیرا ہے، اس ٹائم میں یہ ایسے مرے گا، اس ٹائم میں اس کی اتنی اولادیں ہوں گی، اس ٹائم میں اس کا حساب کتاب ہوگا. تو ہر ٹائم ہمارا مقرر ہے. کہتے ہیں کہ رب کی بغیر اجازت تو ایک تنکا ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا، ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا. کہتے ہیں نا کہ پہاڑوں سے مت ٹکراؤ، کوئی فائدہ نہیں. ذات سے میں ٹھوکر لگے چھوٹے سے پتھر سے تو موت واقع ہو جاتی ہے. پہاڑ تو بہت دور کی بات ہے. تو کس کس کی بات سمجھ میں آئی میری؟ کس کی آئی ہے؟ سمجھ میں آئی زرین؟ کیا سمجھ میں آئی آپ کے؟ آپ نے اتنی اچھی اچھی باتیں کری، حدیث سنائی ہے اور بہترین سنائی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے زیادہ دے اور مجھے بھی سے زیادہ توفیق دے. میڈم ہاں ذکریہ آپ کے کیا سمجھ میں آئی؟ میڈم اللہ آپ کو خوش رکھے اور بہت سمجھ میں آئی ہے ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ سب کو دینی تعلیم سکھائے اور اللہ تعالیٰ اس پر سب عمل کریں. میڈم اللہ کرے سب کو عمل آئے اور سب نمازی بن جائیں. میڈم صبح کریں. شام جی کفن کی بات بتائی میں نے. بتائیں کفن میں کتنے پیس ہوتے ہیں، کیا بتایا تھا؟ کفن میں 5 پیس ہوتے ہیں. ہاں سینہ بند ہوتا ہے، پھر کرتی ہوتی ہے، پھر جو ہے اس کے سر پہ اسکارف یا اوڑھنی جسے کہتے ہیں وہ ڈالا جاتا ہے. پھر اس کے ساتھ 2 چادریں ہوتی ہیں، ایک لپیٹ دیتے ہیں اور ایک اوپر سے ڈالی جاتی ہے. 2 چادریں، ایک اسکارف، ایک کرتی، ایک سینہ بند. 5 پیس ہوتے ہیں لیڈیز کے کفن میں. ٹھیک ہے سمجھ گئے؟ پھر ہمیں نا غسل کا طریقہ بھی آپ کو بتائیں گے. صحیح ہے. میں نے اپنی والدہ کو بھی غسل خود کروایا تھا، پتہ ہے آپ کو، لیڈیز کے ساتھ. بس دعا کرو کہ میرا بھی غسل ہو تو اچھی کوئی خواتین ہو جو وہ بھی میرا غسل کروائیں. مرنا سب کو ہے. 3 بار موت کے فرشتے آتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹا کے جاتے ہیں گھر کا. 3 بار موت کے فرشتے آتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹا کے جاتے ہیں. قبر کہتی ہے میں تنہا ہوں، قبر کہتی ہے کہ میں گھٹ رہی ہوں، میرے اندر اندھیرا ہے. قبر کہتی ہے کہ میرے اندر کیڑے مکوڑے ہیں. سمجھ رہے ہیں نا؟ آپ اپنا اعمال نامہ درست کر کے آنا میرے پاس. آپ اپنا اعمال نامہ درست کر کے آنا، اپنے ساتھ روشنی لے کے آنا، اپنے ساتھ کلام پاک لے کے آنا، اپنے ساتھ نماز لے کے آنا. تو خود بخود قبر جو کٹھن ہوتی ہے، جو گھٹن ہوتی ہے، جو اندھیرا ہوتا ہے، یہ سب چھٹ جائے گا. اور جو روشنی ہوگی وہ نماز و کلام پاک سے ہوگی. میم ابھی تو آپ کو بہت جینا ہے، آپ کو اپنی بیٹیوں کو نصیحت ہے، پوتے آپ کو جینا ہے، مرنا نہیں ہے. آپ کو دیکھو میرے رب نے حسین تحفہ دیا ہے، میرے رب نے حسین تحفہ دیا ہے. یہ زندگی اس کی امانت ہے. میں ہر حال میں شکر ادا کرتی ہوں اپنے رب کا. مگر بات یہ جب وہ بلاوا آئے گا میرا، میں حاضر ہوں. جتنا ہو سکتا ہے میں آپ لوگوں کو بھی سکھاتی ہوں، آپ لوگوں کی خدمت قلب بھی کرتی ہوں، اور نمازوں میں آپ لوگوں کے لیے دعا کی، شفا کی بھی دعا کرتی ہوں. ٹھیک ہے نا؟ باقی رب جانے ہمارا کہ ہمارا کیا حال ہوگا. بس ہمیں تو اتنا پتہ ہے کہ وہ اپنے جو یہ اللہ کی محبوب ہے، ان کی امت ہے، انہیں ضرور معاف فرمائے گا. اور جی ہاں، اور دوسرا یہ ہے کہ قیامت کے دن ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو، ہمارے اعمال نامے ایسے ہو. اللہم آمین، اللہم آمین. ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار.
आप सबसे रुबीना शाहीन दुआओं की तलबगार है और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप आए हमारे इदारे में विज़िट करें और हमारी ख़वातीनों को टाइम अपने स्पेंड करें। दूसरा ये कि इनके लिए जो कुछ हो सकता है आप देखें, जो चीज़ की कमी है आप आके यहाँ पर वो लगाएं। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला इसका अजर आपको देगा। अल्लाहुम्मा आमीन।